بالله السميع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندوں کے لیے اور یہ احکام خاص طور پر اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان پر قائم اور باقی رہنے والوں کے لیے، بلکہ اس کی پابندی ایمان پر قائم اور باقی رہنے کا طریقہ ہے۔ ایک بات پہلے بتائی جا چکی، پھر بار بار یہ سورہ مائدہ دنیا میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس سورہ کو بھیجے جانے کا جو وقت ہے، اس لحاظ سے یہ آخری نبوت کے آخری زمانے میں نازل ہوا، جس کا مطلب ہوتا یہ ہے اس سے پہلے نازل ہوئی سو چیزوں میں جب وحی کے ذریعے سے رد و بدل بھی اللہ تعالیٰ فرماتے رہے، ان احکام کے ذریعے سے انسان کو اور مضبوط کرنا ہے کہ جو احکام اس کلام پاک کے یہ خطائی ہیں، آخری فیصلہ ہے، وہی آنے والی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں، اس میں وجوہات کو بھی تلاش نہیں کرنا انسان، بس اللہ کے حکم کو حکم ماننا۔ تو دین اسلام اور عقیدہ توحید کے اوپر قائم اور باقی رہنے میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، سب سے بڑی اہمیت رکھنے والا کھانے پینے کا۔ کھانے پینے سے بھی متعلق جانوروں میں سے جو جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، وہ حلال جانور بھی حلال کرنے کا جو طریقہ مسلمانوں کے لیے بتا دیا گیا ہے۔ ایک تو جانور حلال اور حرام کی تفصیل پیش کر دی گئی، پھر حلال جانوروں میں بھی اس کو پھر پاک کرنے کا طریقہ بتایا، وہ طریقے کی تعمیل اور تکمیل جو ہوگی وہی حلال ہے۔ دوسری اہمیت یہ ہے، ایک عام حدیث شریف سے متعلق، جس نے بھی ہمارے حلال کو حلال مانتا ہو، جو ہمارے حرام کو حرام مانتا ہو، یقین رکھتا ہو، عقیدہ رکھتا ہو، عمل کرتا ہو، جو ہمارے قبلے کو قبلہ تسلیم کرتا ہو، یہ مسلمان ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس بھی حلال حرام کی چیزیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعے سے یہی پیش کر دیے ہیں۔ انسان آگے پیچھے کئی تبدیلیاں کرتا رہا، اس سے پچھلی آیتوں میں یہ وضاحت کر دی گئی۔ تو کئی جانوروں کی تفصیل اس آیت سے متصل جو کل تفصیل گزری،
ایک حلال اور پاک ہونے کا طریقہ جانوروں میں شکار کا ذریعہ ہے. شکار کے طریقے مختلف ہیں. جانوروں کے ذریعے سے اگر شکار کیا جائے تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، اس کی تفصیل کل پیش کی جا چکی. اس سلسلے کی آخری کڑی آج کی اس آیت میں، یعنی اس سے پہلے ایک بڑی تفصیلات آ گئی، ایک آخری پہلو. تو آج کی اس آیت میں الیوم احل لکم الطیبات، آج یہ نازل ہونے کے بعد سے قیامت تک کے لیے یہی، اے مسلمانوں تمہارے لیے تمام پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی. کل تھوڑی سی وضاحت ہو چکی تھی. پاکی کا مطلب ناپاک، خبیث، گندی چیزوں کی فہرست بتا دیا. بعض مرتبہ پاک چیز کو بھی انسان گندا کر دیتا ہے. حلال جانور ہے، اس کو طریقے سے زبانی کیا اور ناپاک ہو گیا وہ. یہ ساری تفصیل کا گزر چکی. تو تمام چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے، لہذا تم پاک کو ناپاک، یعنی حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کرو گے. ان میں سے تھوڑی سی وضاحت جو آج کی تکمیل میں ہے. لہذا وہ تمام اہل کتاب اس میں دو قومیں ہیں، جتنے یہودی ہیں، جیوز جس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل عربی لفظ نہیں ہے، عبرانی ہے، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اس کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کبھی یعقوب کے نام سے، کبھی اسرائیل کے نام سے ذکر فرمایا. یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو قوم پھیلی ہے، نسل سے، وہ کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اولاد یعقوب. یہ اہل کتاب عربی کا لفظ، اور آسانی سے کتابی، کتاب والا، ویسے حیدرآباد والا. اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کے پاس آئی تھی. ابھی بھی جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کے دعوے دار ہیں. ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کا ذکر ہے. اس کی شکلیں جو بھی ہیں ان کے پاس موجود آج بھی ہیں. چند ایک حقائق اس میں بدل دیے ہیں، تبدیلیاں کیا ہے انہوں نے. اب بندے کے اندر تمیز نہیں ہے کہ کہاں خرابی ہے، کہاں خرابی نہیں ہے. اب اس کے حکم کو ختم کر دے کر اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل فرما دیا، اور اس میں سے جو جو چیزیں رکھنا ہے کلام پاک میں سب سے بڑا حصہ موجود ہے. اسی طرح انجیل کا حصہ موجود ہے. سابقہ تمام کتابوں کی چیزیں جو خلاصے کے طور پر اس کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا یہاں کھانے سے مراد جانور ذبح کیا ہوا ان لوگوں کا، کیا مسلمان اس کو کھا سکتا ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے. دیگر چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے. ہم دوسری چیزیں روزمرہ کی زندگی میں ہیں، خرید و فروخت میں مسلمان ہی کی دکان سے ہونا یہ ضروری نہیں ہے.
مسلمان کے کھیت سے ہوئی ہوئی چیز ہونا، مسلمان کے جھاڑ سے نکلا ہوا میوہ ہونا، مسلمان کے ہاتھ سے سپلائی کیا ہوا پانی ہونا، آگے بڑھتے جائیے، وہ ہوٹل جس کو مسلمان چلاتا ہو اسی سے ہم کھانا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ان چیزوں میں بھی مخصوص کھانے جو ان کے مخصوص غیر اللہ کے نام پر، جس کو پوجا پاٹ کہتے ہیں، اس عنوان کے اوپر ہے، وہ ہر صورت میں آپ کو احتیاط کرنا ہے۔ ماں باپ کی شکلیں، ان کے تقاریب میں آپ کو شریک ہونے کی اجازت ہے، ان کو آنے کی اجازت ہے، ان کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانے کی آپ کو اجازت ہے، عید کے اس میں کھانے کی اجازت ہے۔ اگر یہاں باریکی ہوتی تو پھر طریقے زندگی اس کے اندر چلنا دشوار ہوتا۔ یہاں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یعنی لفظی ترجمے میں پیچھے سے بات چلی آ رہی، اس سے جڑنے سے بات سمجھ لینا، ورنہ خالی اتنا ترجمہ کرنے پر پتہ چلے گا تمام یہود و نصارہ کا کھانا کھانا، یہ ترجمہ نہیں، لفظی ترجمہ تو ہو چکا۔ تمام اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے مسلمانوں حلال ہے، یہ ہم اردو میں کھانا کہتے ہیں، عربی کے اندر طعام کا لفظ ہے۔ طعام کا اطلاق اصل معنی، اصل لفظ ہے طا عین میم طعمن، اس کے معنی مزہ، ٹیسٹ۔ جس چیز میں بھی ٹیسٹ ہے وہ طعام ہو جاتا ہے، الف اضافہ کرنے پر ساری کھانے کی چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ لہذا انسان کی زبان کو اچھا نہیں لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے، دور ہٹ جاتا ہے۔ کھٹا کھانا مزاج ہے انسان کا، بھلے سب کا نہ ہو، مزہ ہے۔ کڑوا بھی مزہ ہے، ایک لذت کا نام ہے۔ کھارا بھی، تیز بھی، پھیکا بھی، سب کچھ کھانے کا اطلاق۔ یہاں کھانے سے مراد جانور بھی انہوں نے ذبح کیا ہو حلال جانور کو، تو وہ جانور مسلمان کے لیے کھانے کا کیسا؟ اللہ نے فرما دیا یہ یہودیوں کا ذبح کیا ہوا، یعنی جوس کا، نصرانیوں کا یعنی کرسچن کا جو جانور ذبح کیا ہوا ہے، تمہارے لیے اے مسلمانوں پاک ہے، کھا سکتے ہو۔ یہ بھی فرمایا اسی طرح تمہارا ذبح کیا ہوا یہودیوں کے لیے پاک ہے، جائز ہے، کرسچن کے لیے پاک ہے، جائز ہے۔ اس بنیاد کے پر آج تک قوموں میں جھگڑا ہوا بھی نہیں، چل بھی رہی ہے دنیا۔ لیکن تھوڑی وضاحت، ترجمہ اتنا یہ صاف قرآن آگے چلیں گے تو یہ بھی واضح الفاظ میں ذکر کرتا ہے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، پڑھیں گے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، جب ملا کر پڑھتے ہیں تو اس طرح ہو جاتی ہے اصل عبارت، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ۔ دائرہ اسلام سے ان کو خارج کرنے کی وجہ ایک تو آخر زمان پیغمبر کا اقرار نہ کرنا، ایک کا انکار، سارے پیغمبروں کا انکار، اللہ کے آخری کتاب کو قبول نہ کرنا، اللہ کے ایک کلام پاک کا انکار، ساری کتابوں کا انکار وغیرہ۔ مذہب کے اعتبار سے یہ زائد چیز
جو آخرت کا عقیدہ رکھنے کے اعتبار سے، جنت کا یقین، دوزخ کا یقین، اٹھائے جانے کا یقین، حساب و کتاب کا یقین، دین اسلام کے جتنے عقائد ہیں کم و بیش ساری چیزوں کا یقین، چند چیزوں کا انکار، بعض نبیوں کا اقرار، بعض نبیوں کا انکار، اور جس کا اقرار ہے ان میں بھی آگے بڑھ کر ان کی گستاخی کی، ضرورت پر قتل کیے۔ قرآن ذکر کرتا ہے یقتلون الانبیاء، ایک نہیں بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ روایتوں سے 70 سے لے کر 300 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دینے، کاٹ دینے کا تذکرہ ملتا ہے، یہی یہودیوں نے کیا۔ پیغمبر، اور یہ بھی عقیدے سے تعلق ہے، معصوم کہلاتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، از پیدائش تا انتہا تک، نبی بنائے جانے سے پہلے بھی گناہ نہیں، اتنی حفاظت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر 40 سال کے بعد نبوت عطا فرماتے ہیں، معصوم، زندگی کے کسی پہلو پہ بھی ذرا بھی دھبا نہیں، تو دنیا کا سب سے زیادہ نیک انسان بندہ، اس کی گستاخی، اس کو قتل کی وجہ ہونا نا، کیا وجہ ہے؟ سب سے نیک ہے، بس یہ وجہ۔ آج بھی کئی خیموں کہتے ہیں کہ ہم فلاں کے لینے میں نہ دینے میں کچھ نہیں، وہ پڑوس تنگ کرتا ہے، وہ فلاں تنگ کرتا ہے، کیا کیا ہم نے؟ جی یہ کیا کہ جو کچھ نہیں کیا یہ کیا، اس لیے ستاتا ہے، اور کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیے تھے؟ قتل کیا، قتل ہوئے، کاٹا، کٹے۔ بوضاحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر کے بارے میں ذکر فرمایا، ایک نبی کو تو انہوں نے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ پھر زندہ کر کے ٹھہرا دیا، پھر موقع پا کر ان کو قتل کر کے کئے ٹکڑے کیے، مختلف مقامات پر بکھیر دیے، اللہ تعالیٰ پھر سامنے لا کر ٹھہرا دیا، پھر اس کے بعد موقع پا کر انہوں نے قتل کیا، ٹکڑے کیے، باریک باریک ٹکڑوں میں کر دیا، ہماری اصطلاح میں خیمہ بنا دیا، بنا کر ایک دیگ میں ڈالا، آگ لگائی، پکایا، گھوٹے، سب آپس میں مل کر تھوڑا تھوڑا بانٹ کر کھا بھی گئے، یہاں تک بھی ہوا۔ الغرض تو اہل کتاب میں سے یہ تو ان کا ایک عقیدہ ہے، یہودیوں میں بھلے سب میں نہ ہو، یہ ان کے عقیدے کی خرابی جو دین اسلام سے خارج ہیں، اللہ کے ساتھ حضرت پیغمبر عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹے کا درجہ دیا۔ تاریخی پس منظر ایک بڑا ہے اس کے پیچھے، ان کی موت کے 100 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے لیے ان کے گدھے کو، ساری چیزوں کو لوٹا کر پھر قوم کے سامنے پیش کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ غیر معمولی چیز کی وجہ سے بیٹے کا درجہ دے دیا۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابن مریم کہنے کے بجائے ابن اللہ کہہ دیا۔ تب یہ اس لیے ذکر کر دی گئی ہے ذبح والے معاملے میں، اگر جانور کے ذبح کرتے وقت یہ لوگ بھی آپ کو یہ پتہ چلے کہ ذبح کرتے وقت پر چونکہ درجہ دے رہے ہیں اللہ کا، یہودی عزیر کو اللہ کے فرزند کا، ان کے نام پر ذبح کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں۔ پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ذبح کرتے ہیں، وہ
حرام ہے جانور یہ نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات بھی واضح کر دی گئی اس سے پہلے، جانور کے ذبح کرنے میں صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کے نام پر، پیغمبر آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی نہیں۔ اور آگے بڑھ کر اللہ کے اور پیغمبر کے نام سے ذبح کرتا ہوں تو بھی حرام، شریک نہیں۔ اللہ کے فرزند عزیر کے نام سے ذبح کرتا ہوں تو بھی حرام، اللہ کے اور اللہ کے فرزند یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ذبح کرتا ہوں تو بھی حرام۔ انسانی درجوں میں سب سے بڑے سے بڑے درجے کا ذکر آنے کے بعد اب تفصیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں، اب نیچے اترتے جائیے۔ تقدس کا، بزرگی کا سب سے بڑا درجہ بھی ہو، اس نام سے بھی اگر ذبح ہوتا ہے، گردن پہ چھری رکھ کر چلانے کے وقت پر کوئی اور نام آ جاتا ہے تو حرام، اس میں دو رائے نہیں۔ بھلے کائنات کی ابتدا اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے فرمایا، پھر وجود میں آخر میں بھیجا، پھر قیامت میں سب سے پہلے اول من تنشق عنہ الارض انا، او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، زمین کو پھاڑ کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے انسانوں کے مردوں کو بھی اٹھائے گا، نکالے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، جبکہ دنیا وجود دینا تھا تو سب سے پہلے پیغمبر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا، اب سب سے پہلے اٹھائے گا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ قریب یہی فضل ہے، قریب پوری نہیں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے مجھے اٹھائے گا، جب میں اٹھنے کے بعد دیکھوں گا تو پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فلان جگہ اس کیفیت میں دیکھ پاؤں گا۔ اب اس میں طویل بحثیں ہیں، وضاحتیں ہیں، احادیث سے صحیح آئے اور وہ موضوع نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی ان کے نام پر زبان ہے۔ اب دوسری چیزیں آسانی سے حل کر سکتے ہیں مسئلے کو، یہ پہلے بھی وضاحت کر دی گئی اسی آیت سے جڑی ہوئی دوسری آیتوں میں۔ ذبح کے وقت پر بھلے کوئی جانور کسی نام سے مشہور کرتے، فلاں کے لیے کاٹنے والے، فلاں کے لیے کاٹنے والے، فلاں کے لیے کاٹنے والے، کتنی بھی شہرت کر لو، ذبح کے وقت پر اللہ کا نام ہے یا نہیں؟ اللہ کے نام کے سوا کوئی نام نہیں، اس نام کے اوپر ذبح پاک اسی پر ہوگا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ خالق نے سارے جانور اس کے، جس کو چاہ حلال کیا، یہ بتا کر ہی تفسیر شروع ہوئی ہے سورہ کی، واللہ یحکم ما یرید۔ دیکھو اس کے بعد 6 میں گویاں نہیں سنی جائیں گی، ایسا کیوں نہیں کہا جائے گا، کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی۔ اللہ حاکم مطلق ہیں، مختار کل ہیں، وہ جو چاہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ فرما دیے۔ یہ ذکر کر کر مسائل شروع کیے ہیں۔ تو جانور کو غذا آپ کی بنائیں، جیسا تفصیل بتا دیا گئی یہ پہلے بھی۔ زمین کو غذا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، سارے نباتات، جھاڑوں کو، پودوں کو، گھاس، ساری کی ساری چیزوں کو۔ کیا کھاتے ہیں یہ؟ زمین کھاتے ہیں، زمین سے ملتی ہے ان کو غذا۔ اور یہ سارے نباتات کو اللہ تعالیٰ نے غذا بنا دیا جانوروں کی۔ کیا کھاتے ہیں جانور؟ اور تمام جانوروں کو غذا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، اور انسان کو سب سے بڑا اشرف، اکرم، مکرم کا درجہ دے کر انسان کو کسی کی غذا نہیں بنایا۔
اب غذا کے حلال و حرام ہونے کے طریقے بتا دیے. اب اس میں فرق کرنے پر اس آیت کا اختتام اسی کے پر ہوتا ہے، ایمان سے خارج ہونے والا ہے. اس میں احتیاط بڑی پکی ضروری ہے. اس آیت کا اختتام اسی پہ، اگر اس میں سے خلاف کرو گے وَمَن یَکْفُرْ بِالْایمان، ایمان کا انکار کر رہے ہیں، بھلے زندگی میں ہزاروں لاکھوں نمازیں پڑھے ہوں. پھر یہ بھی فرمایا زندگی کے کیے کرائے ہوئے برسوں کے عمل بھی تمہارے بیکار ہو جائیں گے. فقط حبط عملہ. تو اتنا اہمیت ہے کھانے پینے کا بھی مسئلہ. تو اگر یہ لوگ کہیں اگر آپ کو پتہ چلتا ہے یہود حضرت عزیر کا نام لے کر کاٹتے ہیں تو حرام، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر کاٹتے ہیں تو حرام، اللہ کا نام لے کر کاٹتے ہیں چونکہ اہل کتاب ہیں، اللہ کا یقین عقیدہ بھی رکھتے ہیں تو حلال. یہ چیز صرف کتابی ہونے کی وجہ سے ہے، آگے مسئلہ آپ کو نکالنا نہیں. چلیے مجوسی اللہ کا نام لے کر کاٹتا تو کیا ہمارے لیے حلال؟ مشرک بت پرست اللہ کا نام لے کر کاٹ کے بتاتا ہے تو کیا آپ کے لیے حلال؟ نہیں. یہ اجازت یہود و نصارہ سے جڑی ہوئی ہے، حکم قیامت تک قائم ہے. لیکن اب یہ شرائط کے ساتھ وقفیت کے بعد آگے بڑھیں گے کہ ان کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر. اب آج کے زمانے بھی جو مشہور معروف کرسچن کا ذبیحہ مشتبہ ہے، آج کل کے حالات سے جو معلومات کے لحاظ سے اگر اس اجازت کے مرحلے کے ساتھ ہے تو تحقیق کے ساتھ آگے بڑھیں گے آپ. یہودیوں کا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور نام پر زبان نہیں کرتے یقین ہے، تو لہذا تجربے یہ بتاتے ہیں آج کے زمانے میں بھی یہودی کا ذبح کیا ہوا بغیر سوچے سمجھے پوری طرح پاک ہے، آگے بڑھو، کھا سکتے ہیں. یہاں آپ کو زیادہ سابقہ نہیں، جبکہ یہاں بھی ہے سابقہ، شہروں میں خاص طور ہوتا ہے. ہر فرقے سے تعلق رکھنے والی بڑی تعداد میں قومیں ہیں، ان کے مناسبت سے ان کے کاٹے جانے جانور بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں. پھر کر دیکھیے خنزیر کا گوشت بھی بک رہا ہے، فلاں بھی ہو رہا، سب ہو رہا ہے. کیوں؟ کھانے والے ہیں. اور جب علاقے ہندوستان سے اب باہر ہو جائیں گے تو پھر انہی قوموں سے سامنا ہے آپ کا. کھانے پینے کی چیزوں کا تعلق راست رابطہ آپ کو اسی سے جڑے گا. تو یہ اللہ کے نام پہ کاٹتے ہیں یہود. مذہب میں بھی صحیح مذہب کے لحاظ سے قریب آئے تو اسلام کے بعد اسلامی جب اس کے بعد کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن پھر بھی توازن کرنے کے لیے اگر چلتے ہیں آپ، یہ یہودی مذہب ہے، مذہب پرستی ہے. بڑی خرابی کی وجہ سے دین اسلام سے یہ ہے باپ کی اولاد ایک خون، جس کو بھائی کہتے ہیں، محبت میں چلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں. جب لینے دینے کی بات آتی ہے تو رقابت، عداوت، عناد، مخالفت جب شروع ہوتی ہے. دنیا نے ابتدا سے آج تک تجربہ کیا ہے، چنانچہ محاورہ ہے برادر حقیقی دشمن تحقیقی. جب لڑتے ہیں بھائی تو بڑے سے بڑے دشمن سے بڑی دشمنی حقیقی بھائی بہنوں میں ہوتی ہے. اغراض جب آ جاتے ہیں، یہاں بھی مذہبی اعتبار سے سب سے زیادہ مخالفوں کو پاؤ گے
یہودیت بمقابل اسلام ہی سب سے زیادہ قدیم سے اور آج بھی ماں باقی ساری کی ساری عداوتیں ضمن میں آ جاتے ہیں اس کے مقابلے میں. نصرانیوں کا مشتبہ ہے. اب اس میں مسائل بہت سارے ہیں. چلو پتہ چلا آپ کو زیادہ کھوج میں جانے سے بھی منع کیا گیا. یہ مسائل اطمینان ایک لے لینا. ہاں معلوم ہوا رک جانا. اب صرف جانور سے ہٹ کر ایک بات اور بھی، شادی بیاہ سے متعلق بھی مسئلہ اسی آیت کا حصہ. اسی طرح وہ تم کو نکاح کرنا ہے، مسلمانوں کے لیے ایک عام حکم، اس کے ساتھ حکم میں ایک حکم. عصمت والی پاک دامن عورتوں سے ایمان شرط ہے. ایمان والی یعنی مسلمان عورت بھی وہ ہو جو پاک دامن و عفت مآب کا زیادہ لحاظ رکھا کرتی ہو. شادی کرو تو اس سے کرو. میں جوان ہوں، اس کا رنگ حسین ہے، انہیں مال والی ہے، منع نہیں ہے. حسین ہے کرو منع نہیں کرے. زندگی میں پیچیدگیوں کا سامنا کرو. عصمت نہیں ہے کیا کرو گے؟ زندگی میں بیسوں رکاوٹیں. مسائل میں میرے پاس کچھ مسئلہ آیا ہے، صاحب اولاد، اس کے باوجود بھی بیوی کی خیانت، تحقیق پر پوچھنے پر شوہر کے سامنے کھلم کھلا اقرار. اسی محلے سے جڑے ہوئے افراد. کبھی نام جاننے کی بھی کوشش نہیں کرنا، واقعہ سنو، خرابی سنو. زندگی کے مسائل بیچ پیدا ہوئے. کئی بچوں کو جنم بھی دیے، شوہر کو بالفاظ دیگر تحفہ اور عطیہ عطا کیے اولاد کی شکل میں. بڑی خدمات سے گزری. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد کئی شادیاں کیے. وقتاً فوقتاً تذکرے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے، ذکر کرتے، یاد آیا کرتی. یہ سوکنوں کو، ان کے کانوں کو یہ چیز اچھی شاید نہ لگتی ہو. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا، یہ کیا ہے آپ بار بار خدیجہ 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 کا ذکر فرماتے ہو ہمارے سامنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیوں نہیں کروں گا جبکہ اس نے مجھے اتنے بچے دیے. جنم دینے والی عورت کی فضیلت ہے. اس کے بعد مسائل سے دو چار ہوئے اور وہ نتیجے کو آپ کو بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے. مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بتائیں کہ صرف شادی کر لینا ایک کام نہیں، اگر اس پہلو کو ملحوظ رکھو، عفت عصمت آخر زندگی کے پہلو تک یہ سب سے بڑا خزانہ سمجھ کر عورت رکھتی ہے. اس صفت والی عورت کو نکاح میں داخل کرو تو زندگی میں لاحق ہونے والے بیسوں مسائل کو آسانی کے ساتھ دونوں مل کر اپنی کامیاب زندگی بڑھا سکتے ہو. ماں باقی چیزوں میں کئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو ایک عام حکم جاری کرے. اس کو حدیث میں بھی ذکر آیا ہے. خطبے کے نکاح کے اندر یہ پڑھتے بھی ہیں، تنکح المرأۃ لجمال ولحسب فلاں فلاں فخر الدین بول کر. شادی عام طور پر انسان بڑی خوبصورت، بڑی اچھی ہے، اس تعریف کے بنیاد پر آگے بڑھ کے کرتا ہے. مت کرو نہیں، کرو، لیکن بیس بنیاد اسی کو رکھتے ہو تو یہ بگڑ ہوگا.
کبھی امیر کبیر خاندان سے وراثت میں مال ملے گا؟ مسلمان سے شادی کر رہا ہے تو ہے تو باپ امیر کبیر ہے، تو شریعت کے قانون کے اعتبار سے خود بخود لوٹ کر آنا ہی ہے مال و دولت کا حصہ۔ یہ اور بات ہے کہ جتنے امیر کبیر رہتے ہیں عام طور پر کسی کو دیتے نہیں رشتے میں، تاکہ وہ اپنے اپنے خاندان کے قریب اور دور میں اس کو تقسیم کر لیتے ہیں، اسی نظریے سے کہ جاگیر جائیداد مال اور دولت غیر خاندان کا حصہ بننے نہ پائے۔ عنوان یہ رہتا ہے جو دل و دماغ کے اندر کار فرما ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی کئی مسائل ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کو تاکید ہے کہ اس کو بنیاد بناؤ تم بھی شادی کے لیے، پھر زندگی کی کامیابی اس کی نعمتوں کو پاتے جاؤ گے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، اسی طرح یہی صفت رکھنے والی یہودی اپنے یہودی مذہب پر قائم رہتے ہوئے کوئی عورت ہے، نصرانی عیسائی کوئی عورت اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ہے، مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن اس کا الٹا نہیں۔ یعنی مسلمان لڑکی یہودی آدمی کی بیوی نہیں بن سکتی، نصرانی کی بیوی نہیں بن سکتی، اسی طرح غیر مذہب کے کسی فرد کی بیوی بن نہیں سکتی۔ مسلمان کے لیے بھی اسلام ایمان شرط ہے، اس سے ہٹ کر اگر اجازت مل سکتی ہے تم کو تو یہودن اور نصرانی عورت بھی تمہاری نکاح میں داخل ہو سکتی ہے، وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گی، رہنا چاہے تو، اس لیے کہ اولاد تمہاری ہے۔ اس کے بیچ میں مسائل ہیں۔ کیا مسائل ہیں؟ اب تحقیق کے بعد اجازت، ہاں اسلامی مملکت ہے، وہاں رہنے والے لوگ یہود اور نصارہ بغیر چون چرا کیے کہ وہاں کی عورتوں سے آپ شادی کر سکتے ہیں۔ ایک فریق کا خیال ایسا ہے، فریق سے مراد عام آدمی نہیں، کچھ بولنے کی طاقت آنے والا بھی وہ نہیں، قرآنی علوم اور حقائق کا کمال درجے کا علم و فہم رکھنے والے، اس درجے والے لوگوں کا وہ فیصلہ جاری کرنے والے مسلمانوں کے لیے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اس کی شرط کی بھی ضرورت نہیں، کہیں کا بھی ہو، لیکن تجارب یہ سے مسائل جہاں پیدا ہوئے ہیں گھرانے میں، اسلامی تہذیب تمدن سے اس کو دور ہونا پڑا ہے، لہذا اس میں رکنا، ضرورت پر منع کرنا، یہ مسائل پیش آئے۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ایک سے زائد واقعات کی تفصیل موجود ہے۔ احتیاط کی سب سے اچھی چیز ہے، نہیں تب کنٹرول کرنے کی طاقت ہے دائرہ اسلام کے کسی ایک پہلو سے بھی، یعنی ایسی اولاد جن کی ماں یہودی ہے یا نصرانی ہے، تو نصرانیت یہودیت کی جو خرابیاں دین اسلام کو بگاڑنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یہ نہ لاتے ہوئے اگر یہ حفاظت کر سکتے ہو تو درست ہے، اگر خرابی ہو سکتی ہے تو پھر یہ مسائل میں ہو کر اسی لیے سخت موقف اختیار کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حنفیوں کے لیے۔ اجازت ہونے کے باوجود بھی یہ اجازت کراہت کے درجے میں ہے، نہ کرنا ہی اچھا ہے، مگر طریقہ وہی ہے۔ ان سے بھی جب شادی کرو گے تم، اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو ان کا مہر عطا کرو گے، اور یہ شادی کا عنوان یہی ہونا کہ محسنین کا پاک دامن پاک شوہر بن کر اس کے اندر یہ خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر ہوس کی تکمیل کا ذریعہ نہیں بننا، مسافرین کا ترجمہ۔ اور اسی طرح ولا متخذی اخدان خدن، جس کو ہم اپنے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں گرل فرینڈ، مرد آدمی کی عورت میری بڑی پکی اچھی دوست ہے، یہ تصور نہیں، اس لحاظ سے تعلقات نہیں، اتخاذ اختیار کرنا، اپنانا، اڈاپٹ کرنا۔
لہذا جس کو ہم کہیں گے داشتہ رکھیل، داشتہ کے طور پر، رکھیل کے طور پر اجازت نہیں، چاہے مسلمان عورت ہو یا اجازت دی گئی یہودی ہو کہ نصرانی ہو، خراب ارادے سے بھی نہیں، اس ارادے سے بھی نہیں، صرف شادی کی نیت سے، عفت و پاک دامانی کے ارادے سے، اس زواج حقوق کی ساری تکمیل طرفین سے جو ہوتی ہے پوری تکمیل کر کے، مہر کو پوری طرح ادا کر کے، اب خطائی اور سختی کے ساتھ فیصلہ سناتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، یہ ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں اگر اس میں خلاف کرے گا، انکار کرے گا، اس کے خلاف کرے گا تو فقط حبط عملو، ایسا کرنے والے کے زندگی کے سارے اچھائیاں نیکیاں سب بیکار ہو جائیں گی، حساب و کتاب میں نہیں رہیں گی۔ تو گیا سارے عمل کا تعلق عقید ایمان کے بعد عمل کا تعلق ہے۔ وہ فی الآخرۃ، ایسی نافرمانی کرنے والا دنیا میں تو گزر جائے گا، اچھی گزر رہی بری گزر رہی جو بھی، لیکن آخرت میں سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا حساب و کتاب کے بعد یہی شخص کہلائے گا، یعنی جنت سے دور رہے گا، اللہ کے غضب والے منزلیں جو دوزخ وغیرہ کی شکلیں ہیں اس میں رہے گا۔ یہاں تک ایک حصہ ختم، اسی مناسبت سے اس کو ایک رکوع کا درجہ دے دیا ہے، رکوع بھی ختم کرو۔ یہ رکوع قرآن سے تعلق نہیں، مذہبی حیثیت نہیں، سہولت کے لیے بعد میں یاد کرنے کے عنوان سے مسائل کے اعتبار کا یہ لحاظ کر کے رکوع کا تعین کر لیا ہے۔ ایسا کرنے میں دین اسلام میں خرابی بھی نہیں، لیکن اگلی آیت سے بھی چند احکام، نماز اور نماز کی پاکی سے متعلق مسائل ابھی اگلی آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ سبحان اللہ۔